ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں پورا اجر عطا کرے گا جو تم کر کے جاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، فرمایا جو بچ گیا جہنم کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ اور دوسری آیت جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے فرمایا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، أَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں بھی ہوگے، يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، موت تمہیں پالے گی، فی بروج مشیدہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ، پہاڑوں کو تراشو، وہاں اپنے گھر بنا لو اور کہو کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، نہیں، وہاں بھی موت پہنچے گی اور تمہیں پکڑ لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب، فرمایا اگر تم موت سے بھاگو گے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہارے پیچھے رہے گی، تمہارا پیچھا کرے گی۔ تو میرے عزیزو، موت ایسی چیز ہے کہ دنیا جہاں کے اندر ہر چیز میں اختلاف ہے، ہر کام میں اختلاف ہے، ہر عمل میں اختلاف ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی ڈاکٹر کا، کسی مفتی کا، کسی مولوی کا، کسی بڑے بڑے بادشاہوں کا، کسی کا اختلاف نہیں، ہر بندہ جانتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک رواج ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اچانک موت آ گئی، ہمیں پتہ نہیں چلا، موت آ گئی۔ مجھے بتاؤ، دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جس سے ہر انسان واقفیت رکھتا ہے، ہر انسان واقف ہے، دو چیزیں ایسی ہیں۔ نمبر ایک میں ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھ پر موت آئے گی، کون سا مرد ہے، کون سی عورت ہے، کون سا بچہ ہے، کون سا نوجوان ہے، کون سا بوڑھا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ ہر انسان اس چیز سے واقف ہے کہ مجھے موت آئے گی۔ نمبر دو پہ، اور اس سے ہر فرد کو یہ بھی علم ہے کہ مجھ پر اچانک موت آئے گی۔ یہ تو بہانے ہیں، ہیلے ہیں کہ اچانک موت آ گئی، نہیں میرے بھائی، ہر انسان کو علم ہے دو چیزوں کا، کہ مجھ پر موت آئے گی اور اچانک آئے گی، لیکن اس کے باوجود ہم تیاری نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم نافرمانیوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہر انسان جب واقف ہے، جتنی مرضی زندگی طویل ہو جائے، میرے عزیزوں، بڑے بڑے لوگ تھے، کتنی لمبیاں زندگیاں پا کر گئے ہیں اس دنیا میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، فرمایا جبریل امین علیہ السلام آئے، آ کر اس پیغمبر نبی سے پوچھا، اے نوح بتاؤ آپ نے کتنی زندگی گزاری؟ فرمایا کہ میں نے تقریباً 1400 سال زندگی گزاری۔ 1400 سال، اتنی لمبی زندگی، پھر آپ نے اس زندگی کو کیسے پایا؟ کہا کہ میں نے اس زندگی کو ایسے پایا کہ ایک مکان ہو، ایک گھر ہو، میں اس کے ایک دروازے سے داخل ہو جاؤں اور دوسرے سے نکل آؤں، میں نے 1400 سال کو ایسے پایا۔ یعنی اتنی لمبی زندگی، پھر بھی یوں محسوس ہوا کہ یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج اس امت کی 60-70 زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی ہے، لیکن نخرے دیکھیں، لیکن زندگی کے گزارنے کا انداز دیکھیں، طریقہ دیکھیں، ان نبیوں کو دیکھیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین میں لگا دی، اللہ کے قرآن میں لگا دی، اللہ کے پیغام کو گلی کوچوں محلوں میں پھیلانے میں گزار دی۔ آخر ان کی ایک آواز تھی کہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے۔ جتنی مرضی لمبی زندگی ہو جائے میرے عزیزو، زندگی مختصر ہے، زندگی چھوٹی ہے۔ اللہ نے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بلکہ اس سے پہلے ایک بات بتاؤں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے لیے ایک جگہ گیا. میں نے کیا دیکھا کہ ایک قبرستان ہے. اس قبرستان میں ایک قبر ہے. اس کے ارد گرد ایک بادشاہ آیا. وہ بادشاہ آتا ہے, اس قبر کے ارد گرد گھومتا ہے. پھر وزراء آئے, وہ بھی اسی قبر کے ارد گرد گھومے. پھر مملکت کے جتنی افواج تھی, سپاہی تھے, وہ بھی آئے, آ کر اس قبر کے ارد گرد گھومے. اور جب جانے لگے, میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. میں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سارے آئے گھوم کر چلے ہیں. وہ بادشاہ, وہ وزراء, وہ سپاہی, وہ فوجی جب گھوم کر چلتے ہیں, فرمایا کہ میں نے پوچھا تو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ یہ بادشاہ اس کا بیٹا ہے جو قبر کے اندر ہے, اور یہ کہتا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد یہ مملکت اسی میرے بیٹے کی ہوگی, یہ بادشاہت اسی میرے بیٹے کی ہوگی. لیکن اللہ کا کرنا یوں ہوا, اللہ کا فیصلہ یوں ہوا کہ اس کی زندگی میں وہ بیٹا انتقال کر گیا. آج وہ قبر کی اندھیروں کے اندر ہے. تو اب یہ بادشاہ اپنے وزراء کو, اپنی مملکت کو, اپنے فوجی اور سپاہیوں کو لے کر اس قبر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. اور یہ بادشاہ آ کر کہتا ہے, اے بیٹے, اگر میرے مقدر میں ہوتا, میرے ہاتھ میں ہوتا تجھے زندگی دینا تو میں تجھے اور زندگی دے دیتا. یہ میرے وزراء ہیں, اگر ان میں ہمت ہوتی, طاقت ہوتی تمہیں زندگی دینے کی تو یہ وزراء تجھے اور زندگی دے دیتے. یہ افواج ہے, اگر ان کے اندر ہمت ہوتی یہ تجھے زندگی دے دیتے. لیکن آخر میں وہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا جملہ کہتا ہے کہ جس نے میری زندگی کو بدل دیا. وہ جملہ یہ تھا, کہنے لگا, بیٹا, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, وہی جس سے چاہتا ہے لیتا ہے. فرمایا, خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں, جب میں نے یہ جملہ سنا تو میری زندگی بدل گئی. میں سمجھ گیا کہ واقعتاً ہر چیز وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کو چاہے دیتا ہے. تو میرے عزیزو, آج ہماری راتیں, دن فسق و فجور میں گزرتا ہے. شراب, عیش و عشرت, اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے. اور ہمارے ذہنوں میں صرف ایک بات ہے کہ موت تو اچانک آنی ہے, موت کا تو کسی کو علم نہیں. میرے بھائی, دو چیزیں میں نے کہا ایسی ہیں جس کا ہر انسان کو علم ہے کہ مجھ پر موت آنی ہے اور اچانک آنی ہے. تو جب اچانک آنی ہے, جب موت آنی ہے, پھر اس کی تیاری بھی ضروری ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تعیشون کما تموتون, جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. تموتون کما تبعثون, جیسی تمہاری موت آئے گی کل قیامت کے دن دوبارہ تمہیں ویسے اٹھایا جائے گا. تو آج ہم دیکھیں ہماری زندگیاں کیسی ہیں. جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی, اور جیسا ہم نے مرنا ہے کل قیامت کے دن ہمیں ویسے اٹھایا جائے گا. تو اس لیے اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے. بے شمار واقعات ہیں کہ لوگ, صلحاء, فقہاء, علماء, وہ اپنی زندگیوں کو کیسے گزار کر گئے. بڑے بڑے امام, متقی, پرہیزگار, محدث اپنی زندگیوں کو کیسے گزار کر گئے. پھر اللہ نے ان کو موت کیسی دی. اور ایسے بھی لوگ تھے جو فاسق تھے, فاجر تھے, عیش و عشرت میں جن کی زندگیاں ڈوبی ہوئی تھیں, رات دن ان کا جناب گناہوں کے اندر ملوث, آخر پھر ان کو موت کیسی آئی. آپ واقعات بے شمار ہیں, آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھوں گا کہ جیسی زندگی ویسی موت, جیسی موت ویسا ہی کل کو اٹھایا جائے گا. حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان کے بارے میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا, یہ واقعہ نقل کیا. فرمایا کہ یہ جو بزرگ تھے جن کا نام ثابت بنانی رحمہ اللہ تھا, فرمایا بڑی کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے, بڑے پرہیزگار, متقی, بڑے بزرگوں میں سے تھے, اور ہر وقت اللہ کے سامنے نماز پڑھتے,
سجدہ کرتے، دعائیں کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اللہ اگر انبیاء علیہم السلام کو آپ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں اور وہاں وہ نماز پڑھتے ہیں، اگر انبیاء کے بعد کسی کو اگر تو اجازت دے قبر کے اندر نماز پڑھنے کی، اے اللہ تو مجھے اجازت دینا۔ فرمایا کہ روزانہ دعا کرتے اللہ سے، اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اے اللہ اگر نبیوں کے بعد کسی انسان کو اجازت ملے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے، اللہ مجھے اجازت دے، میری زندگی کا شکر، میری زندگی کو جو تسلی ہے، میری زندگی کا جو ایک منشور ہے وہ صرف یہ ہے کہ مجھے سکون تیرے سجدے میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت حمید الطویل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو قبرستان میں لے گئے۔ قبرستان میں جب گئے تو قبر کے اندر ہم اترے، ہم نے ان کی لاش کو اٹھایا، میت کو اٹھایا، قبر میں رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد حضرت حمید الطویل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب ہم اوپر قبر کے اینٹیں جوڑ رہے تھے، لگا رہے تھے، تو اچانک ایک اینٹ جو ہے وہ اوپر کو ہو کر نیچے گر گئی۔ فرمایا کہ میں نے اندر جھک کر دیکھا تو حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ان کی قبر وسیع ہو چکی ہے، وہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے نماز پسند ہے اور میں نے زندگی نماز میں گزار دی ہے، اے اللہ کل قیامت کے دن جب میری موت آئے تو مرنے کے بعد قبر میں بھی مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو اللہ نے نماز عطا کر دی۔ تو میں نے بتایا جیسی زندگی ویسی موت ہوگی، تعیشون کما تموتون، تموتون کما تبعثون، جیسی زندگی ویسی موت، جیسی موت دوبارہ ویسا اٹھایا جائے گا۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کے بارے میں بے شمار واقعات آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ، ان کے بارے میں لکھا ہے جب ان کا انتقال ہوا، امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی مسلم میں لکھا ہے، شرح مسلم میں ان کا واقعہ نقل کیا۔ فرمایا کہ ان کا انتقال ہوا، جب انتقال ہوا تو انتقال سے قبل ان کی بیٹی ان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، بڑی پریشان تھی اور کہہ رہی تھی ابا جان آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا کیا بنے گا، قبر کا اندھیرا ہوگا، ابا جی وہاں کیا کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور میں نے کہا بیٹی کیوں پریشان ہوتی ہے؟ تیرا ابا تو وہ ہے جس نے 30 سال اس کمرے میں بیٹھ کر روزانہ ایک قرآن ختم کیا ہے، کچھ جس کا قرآن پڑھا ہے، کیا وہ اللہ اپنی رحمت والا معاملہ نہیں فرمائے گا؟ تو بیٹی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ جو حضرت ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ ان کی بیٹی قریب بیٹھی تھی، وہ فرماتی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ابے کی ابھی موت نہیں آئی تھی، تو اللہ نے ابا جی کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی، پوری ایک منزل قرآن کی پڑھی، ادھر قرآن پڑھ رہے تھے تو موت آ گئی، قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ نے موت عطا کی۔ تو جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی۔ پھر ہمارا یہ کہنا کہ وہ وہاں مر گیا، وہ وہاں مر گیا، وہ ایسے مرا، میرے عزیزو یہ بہانے، یہ ہیلے ہیں۔ حالانکہ انبیاء نے کیسی زندگی گزاری، صحابہ نے کیسی زندگی گزاری، اہل بیت عظام نے کیسی زندگی گزاری، بعد میں آنے والے فقہا، صلحاء، امام، متقی، ان لوگوں نے کیسی زندگی گزاری، جیسی زندگی گزاری اللہ نے ان پر ویسا کرم کیا۔ اور اسی طرح ایک محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ یہ واقعہ ان کا اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں۔
فرمایا کہ اللہ نے ان کو ایسا حافظہ دیا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ صحیح احادیث وہ 7 لاکھ ہے، 7 لاکھ احادیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی، صحیح احادیث۔ ان میں سے 6 لاکھ احادیث ان کو زبانی یاد تھی، زبانی 6 لاکھ احادیث یاد تھی۔ کن کو؟ حضرت ابو زرعہ رازی رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میرے عزیزو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمیں میرا خیال ہے کہ 10 حدیثیں نہیں زبانی یاد ہوں، 10 حدیثیں زبانی یاد نہیں، ان کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ وہ فرماتے کہ ان کا ایک شاگرد تھا، وہ آ کر رات کو جس طرح ہمارے ہاں عشاء کی نماز کے بعد یہاں درس قرآن ہوتا ہے، وہ بھی ایسے درس دیا کرتے تھے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد درس ہوتا۔ فرمایا کہ کئی ہزاروں لوگ وہاں پر ہوتے۔ اب ان کا ایک شاگرد تھا، وہ بھی وہاں تھا، اور ایک دن مسئلہ جو تھا وہ زیادہ لمبا ہو گیا، تو جب گھر کے اندر گئے، بیوی نے کہا کہ آج آپ بہت زیادہ لیٹ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ استاد محترم نے آج مسئلہ بیان کیا، وہ مسئلے میں بحث زیادہ تھی، مسئلہ لمبا ہو گیا، ہم سنتے رہے۔ فرمایا اچھا، نہ تجھے کچھ آتا ہے نہ تیرے استاد کو کچھ آتا ہے، وہ باتیں تم ایسے سناتے ہو کہ ہمارے مسئلے لمبے ہو گئے۔ اچھا، وہ شاگرد تھے، استادوں کا ادب کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیث زبانی نہ یاد ہو تو میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ تو مجھے یقین ہے کہ میرے استاد کو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے۔ پھر بعد میں تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اپنے استاد سے پوچھ کر تو آؤں کہ واقعی ان کو 1 لاکھ حدیث یاد بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں۔ اپنے استاد کے پاس آئے، آ کر کہا استاد محترم، میں نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ میرا استاد تو 1 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، تم اس کو کہتی ہے کہ کچھ نہیں آتا؟ تو حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جاؤ اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، تیرے استاد کو 1 لاکھ حدیث ایسے یاد ہے جیسے دنیا کے لوگوں کو سورۃ اخلاص یاد ہوتی ہے، جیسے لوگوں کو سورۃ اخلاص یاد ہوتی ہے، تیرے استاد کو ایسے 1 لاکھ حدیث یاد ہے۔ فرماتے ان کے جب موت کا وقت آیا، اب ان کے شاگرد ان کے پاس بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب کسی کی موت آئے تو موت کا وقت قریب ہو، قریب بیٹھ کر اس کو کلمے کی تلقین کیا کرو، لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا کہ اس شاگرد قریب بیٹھے اور بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ یہ تو استاد ہیں جنہوں نے پوری زندگی ہمیں پڑھایا، آج ہم استاد کو پڑھائیں گے؟ آج ہم استاد کو کیسے کہیں کہ استاد جی کلمہ پڑھ لیں؟ اتنا ادب تھا۔ کہا کہ نہیں، ہم یوں نہیں کہیں گے۔ پھر آپس میں مشورہ یہ کیا کہ ہم اپنی اپنی حدیث استاد کو سناتے ہیں کہ آپ اپنی سند بیان کریں، یہ اپنی سند بیان کریں۔ انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو پڑھا، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ پڑھا۔ جب انہوں نے سنایا تو استاد کے ذہن میں بات آ گئی، استاد محترم نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جب یہ پڑھا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا کہ استاد محترم نے جہاں یہ حدیث پڑھی، ابھی یہ لفظ ادا کیا تھا داخل الجنہ، وہیں پر اللہ نے روح کو پرواز کر دیا، وہی موت آ گئی کہ حدیث پوری زندگی پڑھائی، جب آخری وقت آیا تو حدیث پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ تو جیسی زندگی ویسی موت، تعیشون کما تموتون، جیسی زندگی گزارو گے لوگوں ویسی تمہیں موت آئے گی۔ تو اس لیے بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ آج ہماری زندگیاں یہ ہے، ہم پورا دن فسق و فجور میں لگے ہوئے۔ خدا کی قسم آج موبائل اٹھا کر دیکھیں، ہمارے یوٹیوب چینل، ٹک ٹاک چینل، فیس بک، تصویریں ہماری ہیں، ساتھ گانا چل رہا ہے، تصویریں ہماری ہیں، ساتھ جناب
ایسی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جن کو سن کر انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، پورا دن شراب میں، پورا دن دھوکے میں، پورا دن اللہ کی نافرمانی میں گزرے اور امید یہ ہو کہ ہمیں صلحہ جیسی موت آئے، متقی لوگوں جیسی موت آئے، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں جیسی موت آئے۔ اللہ بادشاہ ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ تم یہ سمجھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ظلم کرے، نا انصافی کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم جیسی زندگی گزارو گے اللہ تمہیں ویسی موت دے گا۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے، ایک اور اللہ کے ولی اس دنیا سے گئے ہیں جن کا نام امام ابو یوسف رحمہ اللہ تھا۔ امام ابو یوسف یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ فرمایا کہ یہ ان کے شاگرد تھے ابراہیم بن جراح رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس آ کر بیٹھے تھے اور یہ بیمار بہت زیادہ تھے، ان کی عیادت کے لیے گھر میں تشریف لائے۔ اب دیکھیں آخری وقت ہے، مرض الموت میں ہے، کون؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، لیکن آخری وقت کے اندر بھی اللہ کے دین کو، پیغام کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ شاگرد آ کر بیٹھا تو شاگرد سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ بیٹا بتاؤ کہ اگر آپ شیطان کو کینکریاں مارنے کے لیے جاؤ، رمی جسے کہتے ہیں، کہ تم رمی کرو تو رمی پیدل کی جائے گی یا سوار ہو کر کی جائے گی؟ اب شاگرد نے کہا کہ استاد محترم پیدل کر لے، کہتے نہیں۔ فرمایا کہ پھر سوار ہو کر کر لے، فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا استاد جی آپ بتا دیں کہ کیسے رمی کرنی ہے؟ فرمایا کہ اگر تو آپ نے ایک شیطان کو کینکری مارنے کے بعد دوسرے شیطان کو کینکریاں مارنی ہے پھر آپ پیدل رمی کریں، اگر آپ نے ایک شیطان کو کینکری مارنی ہے اور کسی دوسروں کو نہیں مارنی پھر آپ سوار ہو کر کینکریاں ماریں، رمی کریں۔ ابھی یہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے مسئلہ سمجھا استاد محترم سے، بڑی خوشی ہوئی اور میں نے ان کا شکر گزار بننے کے بعد، عیادت کرنے کے بعد وہاں سے اٹھا، ابھی باہر نکلا تھا تو پیچھے سے آواز آئی کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ میں واپس آیا اور میں نے آ کر کہا تعیشون کما تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسی تمہیں موت آئے گی۔ پوری زندگی دین کے مسائل پڑھاتے گزر گئے تو آخر جب موت آئی تو دین کا مسئلہ بتاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے موت۔ میرے عزیزوں، بڑے بڑے لوگ دنیا سے گزرے ہیں، فاسق بھی گزرے ہیں، فاجر بھی گزرے ہیں اور نیک صالح متقی بھی گزرے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جن کا نام ڈاکٹر نور محمد تھا اور یہ جناح ہسپتال کے ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی، بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے۔ کہا کہ ایک مرتبہ ایک شخص ہمارے پاس آیا، بہت زیادہ بیمار تھا تو یوں لگتا تھا کہ ابھی اس کا انتقال ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، کچھ دن رہا ہمارے پاس، زندگی باقی تھی۔ فرمایا کہ ہم نے اس کی بیماری کا علاج شروع کیا۔ اس کی عادت تھی، اس کے پاس ایک ٹیپ تھی، وہ ٹیپ اپنے سرہانے رکھ کے سوتا، اس میں پورا دن گانے چلتے تھے، رات دن گانے چلتے۔ فرمایا کہ اس کی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی تو ہم نے ان ٹیپ کو بند کر دیا۔ اب جب ٹیپ کو بند کرتے وہ غصہ کرتا اور اس کا ہاتھ لگتا دوبارہ چل جاتی، اس کو سکون نہ آتا گانوں کے بغیر۔ فرمایا کہ جتنے دن ہسپتال میں رہا یوں ہی اس کی طبیعت رہی۔ تو جس دن اس کا انتقال ہونا تھا مجھے محسوس ہوا کہ اب یہ وفات کے قریب ہے۔ اس کا بڑا بیٹا میرے قریب کھڑا اور رشتہ دار بھی تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ بیٹا اپنے والد کو کلمے کی تلقین کرو، کلمہ پڑھ لے۔ تو بیٹا اور رشتہ دار قریب کھڑے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ ابا جی کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بار بار ہم سب پڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بابا جی گانا گانے لگے، کلمہ نہ پڑھا، گانا گا رہے تھے، گاتے گاتے ان کی موت آ گئی۔ فرمایا کہ میں نے اس بیٹے سے کہا بیٹا آپ کے باپ نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے اس کو ایسی موت آئی؟ اس نے کہا کہ میرا ابا جب صبح کو اٹھتا ہے
یا شام کو سوتا تھا تو جب صبح کرتا تب بھی یہ گانوں سے کرتا تھا، جب شام ہوتی تھی تب بھی گانے سنتا تھا، گانے سنتا سنتا یہ سوتا تھا۔ فرمایا کہ تعیشون کما تموتون، جیسی اس نے زندگی گزاری ویسی اس کو موت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی۔ حضرت حمید الطویل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، نماز پڑھتے اور سجدے میں جا کر کہتے اللہ مجھے سجدے میں بڑا سکون آتا ہے، اللہ مجھے سجدے کی موت نصیب فرما دینا، مجھے قبر میں بھی سجدہ نصیب فرما دینا۔ فرمایا کہ روزانہ سجدہ کرتے، اتنا سجدہ، یہ جب موت آئی فرمایا کہ نماز ادا کر رہے تھے تو سجدے میں گئے تو سجدے میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں۔ تو میرے عزیزوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ، سب اس کو جانتے ہیں، وہ اس امت کا ایسا بندہ تھا، ایسا انسان تھا، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 40 سال۔ روزانہ 200 نفل پڑھتے تھے، روزانہ 200 نفل، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ، آج کتنے لوگ، کئی لوگ ایسے ہیں جو ان کو گالیاں دیتے ہیں نا، اس میں غلط کہتے ہیں، وہ تو متقی انسان تھا، پرہیزگار انسان تھا، جس کے آج کروڑوں لوگ مقلد، یہ ان کے تقوی کی برکت ہے کہ آج اللہ نے اتنے لوگ ان کے مقلد کر دیے، یہ تقوی تھا ان کا۔ تو اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ جب بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ قاضی بن جائیں، آپ کو ہم قضات کا جو عہدہ ہے وہ عطا کرتے ہیں، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا، فرمایا کہ مجھ سے عدل اور انصاف نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے زور لگایا کہ آپ رکھیں، فرمایا کہ نہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اٹھا کر ابو جعفر منصور جو بادشاہ تھا جیل میں ڈال دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیل میں رہے اور اتنی تکلیفیں صعوبتیں وہاں برداشت کرتے رہے۔ فرمایا کہ وہیں 2 کام کرتا تھا، ایک اللہ کا قرآن میں گزارا اور دوسرا نماز میں گزارا، جتنا وقت گزرا۔ فرمایا ایک دن اس نے، بدبخت انسان نے، ان کو زہر دی، کھانے کے اندر زہر دی تاکہ یہ انتقال کر جائیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جب زہر دیا گیا کھانے کے اندر، کھانا کھایا، کھانے کے بعد نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھ رہے تھے کہ سجدے کے اندر پہنچے ہیں، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ پوری زندگی نماز میں گزاری، قرآن میں گزاری۔ تو تعیشون کما تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی بھائیوں موت آئے گی، جیسی زندگی ویسی موت۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، ایک نوجوان تھا، روزانہ ویڈیو بناتا، اپنی گانا لگاتا، گانے لوگوں تک پہنچاتا۔ میرے عزیزوں، آج کل ہم گانے لگا کر ویڈیو تو بنا دیتے ہیں، جتنے لوگ دیکھیں گے سنیں گے اتنا ہی آپ کو گناہ ملے گا۔ اب وہ جب اس نے ویڈیو بنائی، دیکھ رہا تھا، گاڑی کے اندر جا رہا ہے، سامنے اس کی ویڈیو ہے اور ویڈیو دیکھ رہا ہے، پیچھے نوجوان اور بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس کی ویڈیو بنا رہے ہوں۔ جاتے جاتے رستے کے اندر ایکسیڈنٹ ایسا ہوا، ایسا حادثہ ہوا کہ گانے سنتا ہوا اس دنیا سے گیا۔ اور فرمایا کہ جب اس کی موت آئی تو ایسے چیخ رہا تھا جیسے انسان کسی زندہ جانور پہ چھری چلاتا۔ تو میرے عزیزوں، جیسی زندگی ہوگی ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی کل قیامت کے دن اللہ ویسے اٹھائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹائم بھی ہو گیا، حضرت آخری واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، رستے میں دیکھا کہ قبرستان میں ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے۔ فرمایا کہ تم کیوں روتی ہے؟ کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا اس کا انتقال ہوا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے ایک مرتبہ یہ قبر سے نکلے، میں اس کی زیارت کروں اور پوچھوں کہ کیسی حالت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ دیکھو ہر کسی نے جانا ہے، کوئی نوجوانی میں چلے جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں چلے جاتا ہے، کوئی نہیں، رہنے دو۔ وہ نہیں مانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ اپنی اجازت سے اس کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا دعا کر، میں زندہ کر دوں گا۔ فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ وہ کھڑی ہو گئی قبر سے۔ فرمایا جب قبر سے اٹھی اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی جب تیرا انتقال ہوا تھا تو تیرے سارے بال سیاہ تھے، آج سفید ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اس بیٹی نے کہا ماں جی جب میرا انتقال ہوا تھا اس کے بعد آج تک میں قبر میں رہی، آج جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، دوبارہ کھڑے ہو جاؤ، تو مجھے یوں لگا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے۔ اس کے خوف سے میرے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، میرے سارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بیٹی نے کہا ماں جی آپ نے مجھے کیوں اٹھایا؟ آپ کو نہیں پتا کہ جب انسان کی موت آتی ہے کتنی تکلیفوں میں آتی ہے۔ اب میں دوبارہ دنیا سے مجھے جانا ہوگا، پھر مجھ پر موت کی سختیاں آئے گی، تو آپ نے مجھے کیوں اٹھایا قبر سے؟ تو اس ماں نے کہا اے عیسیٰ، اے پیغمبر، اے نبی، وقت کے نبی، اللہ سے دعا کرو کہ میری بیٹی کو اب جب دوبارہ موت آئے لیکن کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اس بیٹی کو اب کوئی تکلیف نہ ہو۔ فرمایا کہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی، دوبارہ وہ قبر میں چلے گئے۔ تو میرے عزیزوں، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ ہم آج کہتے ہیں کہ اچانک موت، نہیں، کوئی انسان بھی اس چیز سے ناواقف نہیں ہے۔ ہر انسان واقف ہے کہ اس پر موت آنی ہے، ہر انسان واقف ہے کہ اچانک آنی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہر انسان کے سامنے، لیکن ایک چیز سامنے رکھو، تعیشون کما تموتون، تم جیسی زندگی گزارو گے تمہارے اوپر ویسی موت آئے گی۔ تموتون کما تبعثون، تم جیسے مرو گے اس دنیا سے جاؤ گے تمہیں ویسے اٹھایا جائے گا۔ نماز پڑھتے چلے جاؤ، کل قیامت کے دن پھر تمہیں نماز پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔